الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے، لیکن دنیا میں کیسے رہنا ہے، کس طرح اپنا وقت گزارنا ہے، اس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا میں تم اس طرح رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، پردیسی ہوتا ہے، کہیں اگر ایک روز دو روز کے لیے جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ سامان کی، آسائش کی چیزوں کی فکر نہیں کرتا، بلکہ اتنے پر ہی اکتفا کرتا ہے جس سے اس کا کام چل جائے۔ تو ایسے ہی دنیا میں رہنے والے ہر صاحب ایمان کو زندگی گزارنی چاہیے، دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے وسائل میں، دنیا کی رنگینیوں میں اسے کھو نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو دیکھتے تھے کہ وہ دنیا کی چیزوں میں کبھی منہمک نظر آ رہے ہیں تو فوراً انہیں تنبیہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ہنس رہے ہیں، ہنسی کی خوب باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کرو، اکثروا ذکر ہادم اللذات، اس چیز کا بکثرت تذکرہ کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے، یعنی موت۔ اگر تم موت کو یاد کرنے لگو، مرنے کے بعد کے جو احوال ہیں، جو پریشان کن حالات سامنے آئیں گے، اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو ہنسنا بند ہو جائے اور خوب رونا شروع کر دو گے۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد والی زندگی کے جو احوال ہیں، وہ احوال ایسے ہیں جو انسان کو دنیا میں چین سے بیٹھنے نہیں دے سکتے۔ اگر آدمی وہاں کے بارے میں سوچے، غور و فکر کرے کہ پتہ نہیں آنکھ بند ہونے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا۔ قبر یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ قبر میں جب دوست، رشتہ دار، احباب ہمیں منو مٹی کے نیچے دفن کر کے چلے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر میں تاریکی ہوگی، پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، وہاں سانپ ہوں گے
اژدہے ہوں گے، بچھو ہوں گے، پتہ نہیں ہماری کیا گت بنے گی۔ تو یہ جو تصور اگر آدمی کے ذہن میں ہو تو پھر وہ بہت زیادہ اس کے پاس ہنسنے کے مواقع نہیں رہیں گے۔ اس لیے ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر سب سے زیادہ آیت جو بھاری پڑی ہے، شاق گزری ہے، وہ سورہ زلزال کی آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ دیکھو جو آدمی ذرہ برابر، رتی برابر بھی اگر کوئی خیر یا نیکی کا کام کرے گا تو وہ اسے بھی دیکھ لے گا، اس نیکی کا پھل اسے ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت معمولی نیکی ہے تو فرشتے بھول جائیں، یا یہ کہ اس کے نام اعمال میں اسے نہ لکھا جائے، اس کو نوٹ نہ کیا جائے۔ ہاں ایسا نہیں ہے، کوئی اگر رتی کے برابر بھی نیکی کا کام کرے گا، ایک آدمی راستہ چلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ کوئی کانٹا گرا ہوا ہے، کوئی اینٹ یا پتھر کا ٹکڑا ہے، ہو سکتا ہے کسی کی بائک اس سے ٹکرا جائے، کسی کا پیر اس سے لگ جائے، تو بس اس نے اسے ہٹا کر سائڈ میں رکھ دیا، فرشتے اسے بھی نوٹ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اس کو اجر دیں گے، اور اس پر بھی اس کے ساتھ اچھائی کا اور نرمی کا برتاؤ کیا جائے گا۔ تو اگر ایک آدمی نیکی کا کام ذرہ برابر بھی کرتا ہے وہ اسے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، لیکن دوسری طرف اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی نے ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا ہوگا تو اسے بھی بھگتنا پڑے گا اس کو۔ آخرت میں اس کے نام اعمال میں اس کی جو چھوٹی سی برائی ہے وہ بھی لکھی ہوئی اسے نظر آئے گی۔ اس نے کسی کو مذاق میں گالی دے دی تھی جس سے سامنے والے کا دل دکھ گیا، اس کو تو احساس بھی نہیں ہے، یہ تو وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، لیکن یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسے بھی اس میں لکھا جاتا ہے، نوٹ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے، مذاق میں جھوٹ بول رہا ہے، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ جھوٹ جھوٹ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ہم چاہے اسے معمولی سمجھیں لیکن وہ چیز اس کے گلے کی ہڈی بن سکتی ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم دنیا میں کیا کر رہے ہو، معمولی چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے گناہ پر بھی گرفت ہو سکتی ہے، اور آدمی کے لیے وہ گناہ وبال جان بن سکتا ہے، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو پریشان کر دیا، یہ سب چیزیں معمولی نہیں ہیں، بہت خطرناک چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس سے اللہ کا خوف دل میں جمتا ہے اس آیت کو پڑھنے سے، کہ جو آدمی دنیا میں ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا آخرت میں اسے دیکھے گا، ذرہ برابر بھی اگر برائی کرے گا تو اس کو بھی وہ دیکھے گا۔ اس لیے ہمیشہ آخرت کا تصور ہونا چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں وہاں کی فکر کرو، وہاں کے لیے کچھ بیلنس کر لو، اور یاد رکھو تم بھلائی کی جو چیز بھی پہلے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے کہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں عطا کریں گے۔ یہ معمولی مت سمجھو، کسی کو کبھی کچھ صدقات خیرات دے دیے، کبھی کسی کی کوئی مدد کر دی، بلکہ حدیث پاک میں ہے لقاؤک اخاک بوجہ طلق صدقہ، کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کسی کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کسی کو پہنانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر تم اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ بات کرتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے، تو اس کو بھی وہاں آدمی پائے گا، اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر دیں گے۔ اس لیے آدمی اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ دنیا کی زندگی، یہ چند سالہ زندگی، یہ تو گزر ہی جائے گی، اصل جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ آخرت کا ہے، اور اگر آخرت کا تصور دل میں بیٹھ جائے تو پھر گناہوں سے بھی بچنا آسان ہو جاتا ہے،
اور نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں آدمی کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ اور ہم سے مطالبہ بھی اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہم چونکہ آخرت کے لیے، دنیا ہی ہمارا مقصد نہیں ہے، اس لیے ہم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم شریعت کے تقاضوں کو پورا کرو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو، اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کرو، تو اس سے تمہاری آخرت بن جائے گی، جنت کی نعمتیں تمہارا استقبال کریں گی، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی اور اہم چیز یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ورنہ اگر ایک دین کا کام ہے لیکن اگر نیت صحیح نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنے کی نیت ہے، تو پھر وہ چیز بھی دنیا بن جاتی ہے اور اس پر آدمی کو کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ بھی جو سب سے پہلی حدیث لائے ہیں، وہ حدیث لائے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو کچھ بھی کرے آدمی صرف اللہ کے لیے کرے، دنیا والے کیا دے دیں گے یا دنیا والے ہمیں کیا بہت اچھا سمجھنے لگیں گے، اللہ نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم دنیا والوں کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ دنیا کا ہر آدمی بھکاری ہے، اسے خود اپنی فکر رہتی ہے، اس کا اپنا پیٹ نہیں بھر پاتا، وہ تمہاری کیا فکر کرے گا؟ بے نیاز اور صمد جو ذات ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اس لیے دنیا والے تمہیں کچھ نہیں دے سکیں گے، کچھ نواز نہیں سکیں گے، ان کو اپنا مطمع نظر مت بناؤ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرو، ہر کام میں، ہر عمل میں، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، اگر اس میں نیت صحیح نہیں ہے، اگر ہماری نماز ہے، نماز میں اگر ریا ہے، اس کو بھی شرک کہا گیا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، اس لیے صدقات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آدمی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے، اس طرح دے، دائیں ہاتھ سے دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، تاکہ ریاکاری کا، دکھلاوے کا کوئی جذبہ پیدا نہ ہو۔ نماز میں اگر ذرہ برابر بھی ریاکاری آ گئی، نماز کی روح نکل جاتی ہے، ختم معاملہ، ثواب کے بجائے الٹے وبال جان بن جاتی ہے نماز۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ نیت کرنے میں نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ کوئی جسمانی تکلیف بڑھتی ہے، نہ کوئی دوسری پریشانی ہوتی ہے، لیکن ہم پریشانی کا کام کر لیتے ہیں، اور یہ کام جو ضروری ہے، جو بغیر پریشانی کے ہو سکتا ہے، وہ نہیں کرتے۔ حاجی صاحب ہیں، 70 سال کے ہو گئے ہیں، ان کے لیے گھٹنے میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، سجدے میں جاتے ہوئے اور خاص کر جب بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد اٹھنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی حاجی صاحب کو اللہ نے حوصلہ دیا ہے، اور وہ کوشش کر کے کہ نہیں، میں کرسی پہ نماز نہیں پڑھوں گا، میں تو بیٹھ کے نماز پڑھوں گا، کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا، جیسے عام نماز پڑھی جاتی ہے، تھوڑی تکلیف ہوگی میں برداشت کروں گا۔ تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں نا وہ 70 سال کے آدمی کے لیے، جس کے گھٹنے میں تکلیف ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، رکوع اور سجدہ کرنا پورے اطمینان کے ساتھ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن وہ کر لیتے ہیں، حالانکہ اندر سے آنکھ نکل رہی ہے، درد ہو رہا ہے، پریشانی ہے، لیکن اس میں جب سجدے میں جائیں تو صرف یہی تو دل میں سوچنا ہے، صرف کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ نہیں ہو پاتا۔ کبھی بغیر نیت کے پوری نماز ہو رہی ہے، یا کبھی کسی دوسرے مقصد سے نماز ہو جاتی ہے، حالانکہ صرف یہ دل میں سوچنا ہے نا، اس کی وجہ سے ہمارا کوئی درد بڑھے گا نہیں، کوئی تکلیف ہماری بڑھے گی نہیں، تو ہم پریشانی کے کام کر لیتے ہیں، اپنے گھر سے آ رہے ہیں اور جتنے کام ہے، اپنا وقت نکالنا، سب کچھ کر رہے ہیں، وہ سب کرنے کو تیار ہیں، لیکن دل میں صرف یہ خیال کہ میری یہ نماز صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ خیال ہم نہیں کر پاتے۔ تو یہ آخرت کے تصور کی کمی کی بات ہے۔ تو ہمیشہ اللہ ہمارے پیش نظر ہو، اللہ کے لیے جو کام آدمی کرتا ہے، اللہ اس میں قبولیت عطا کرتے ہیں، اللہ اس میں برکت عطا کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو یاد رکھیں۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، حالانکہ ان کا تو ایمان ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، مطلب یہ ہے کہ تم ایمان تو لے آئے، زبان سے تم اقرار کر رہے ہو، اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت دو۔ جو اسلام کے دین کے شریعت کے جتنے شعبے ہیں، ان سارے شعبوں کے تقاضوں کو پورا کرو، ورنہ آدمی یہ سمجھے کہ مثلا اسلام جو ہے وہ صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے،
بلکہ اسلام کی جو پوری عمارت ہے اس کے ہر رکن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایک شیر ہے لیکن اس کی گردنی نہیں ہے تو وہ شیر کیسا ہے؟ تو ایسے ہی یہ جو لنگڑا لولہا آدمی کا عمل ہوتا ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری عبادات بھی صحیح ہوں، تمہارے معاملات بھی صحیح ہوں، تمہاری معاشرت بھی صحیح ہو، تمہارے اخلاق بھی صحیح ہو، ہر اعتبار سے تم مکمل مسلمان بن جاؤ۔ یہ قرآن کریم کی نگاہ میں قرآن جس مسلمان کو چاہتا ہے وہ یہ مسلمان ہے۔ صرف عبادات نہیں کہ ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ نہیں۔ نماز پڑھنا یہ بھی ہمارے لیے فرائض میں سے، روزہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے جو اس عمر کو پہنچ جائے، زکوٰۃ دینا ہر ایک کے لیے فرض ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی اعتبار سے وسعت عطا کی ہو، مالی اعتبار سے وسعت ہے، وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہے تو حج کرنا بھی فرض ہے۔ لیکن یہ جو ہے پوری کی پوری جو اسلام کی عمارت ہے وہ انہی عبادات پر نہیں ہے کہ ایک آدمی صرف نماز پڑھ لے اور وہ یہ سمجھے میری نجات کے لیے کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ عبادات کے ساتھ ساتھ ایک تو عبادات بھی پورے صحیح طریقے سے عبادات کی ادائیگی ہو، احسان کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہماری عبادت ایسی ہو جیسے ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم یہ تصور تو ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اپنی نماز پڑھیں۔ اگر ہم پوری طرح متوجہ ہو کر نماز پڑھیں گے تو پھر دیکھیے اس نماز میں کتنا لطف آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔ جب امام پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نہ اس کے معنی کو سمجھتے ہیں نہ اس میں جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھیں گے اور پوری طرح متوجہ رہیں گے نماز میں تو آپ کی کیفیت بدل جائے گی۔ اس کو اللہ کو رب العالمین کہا جا رہا ہے، رحمان کہا جا رہا ہے، رحیم کہا جا رہا ہے۔ آپ کو مزہ آ جائے گا کہ میرا رب کتنا بڑا ہے، میرا رب کتنا کتنا بڑا دیالو ہے، کتنی رحمت اور شفقت ہے اس کے اندر۔ اور پھر جب امام کہتا ہے مالک یوم الدین تو آدمی کے اندر لرزہ اور کپکپی طاری ہو جائے گی کہ اچھا ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن اللہ پاک انصاف کی کرسی پر ہوں گے، وہاں شرابی بھی ہوں گے، وہاں نمازی بھی ہوں گے، وہاں غریب آدمی بھی ہوگا، ملٹی ملینر بھی ہوگا، وزراء بھی ہوں گے، فقراء بھی ہوں گے، سب کے سب ہوں گے۔ اللہ پاک انصاف کریں گے، اللہ پاک اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ اس دن بادشاہت اور حکومت اور اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہوگا۔ کیسے جلال کے عالم میں ہوں گے۔ جب اس آیت پر ہم غور کریں گے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، ہم لرز جائیں گے، لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ نماز میں نہ تو ہمارا وضو پورے طریقے سے مکمل ہوتا ہے، نہ ہم پورے طریقے سے ذہن اور دماغ کے ساتھ نماز میں متوجہ ہوتے ہیں۔ اس نماز پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز برائی سے اور بے حیائی کی باتوں سے روک دیتی ہے، وہ نماز بھی نماز ہو، ظاہری اعتبار سے بھی آداب کا خیال ہو، باطنی اعتبار سے بھی ہمارا دل دماغ سب کچھ قرات کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی عظمت کی طرف، اللہ کی بڑائی کی طرف متوجہ ہو۔ پھر دیکھیے اس نماز میں کتنا لطف آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔ آیات جب پڑھی جائیں گی اور آپ پوری طرح متوجہ ہوں گے آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم کی آیات کے مطالب کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایسی کشش رکھی ہے کہ ایمان والے تو دور کی بات ہے، چھپ کر بڑے بڑے جو اسلام کے دشمن تھے وہ چھپ کر سنا کرتے تھے، اور سنا جب کرتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے، حالانکہ وہ قرآن کو مانتے نہیں تھے، اسلام کو مانتے نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ایسی تاثیر رکھی ہے۔ بڑا سے بڑا اللہ کا منکر بھی جب اس کو توجہ سے سنتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ براہ راست انسان کے اندر جو روح کی طاقت ہے اس روح کو قرآن کریم اپیل کرتا ہے، اور ہر انسان کے اندر روح کی کیفیت ہے، وہ اس کی وجہ سے یہ آدمی مچل جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم عبادات کے سلسلے میں بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے، لیکن صرف عبادات ہی دین کا نام صرف عبادات نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے معاملات درست ہوں۔ معاملات میں ساری چیزیں، ہمارا کسی سے لین دین ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے۔ ہم نے کسی سے قرض لیا، وقت پر ادائیگی کی فکر ہی نہیں ہے، یاد رکھیے ہماری نماز نہیں بچا سکے گی اگر ہم کسی کا قرض لے کر اس دنیا سے چل بسے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر آدمی کا
کسی کے اوپر قرض ہوتا ہے، کسی نے دوسرے آدمی سے قرض لے رکھا ہے، اسی حال میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح اٹکی رہتی ہے۔ شہید کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے حدیث پاک میں، اور ظاہر ہے کہ شہید اپنی سب سے قیمتی چیز جو جان، اس سے بڑھ کر انسان کے پاس اور کیا قیمتی چیز ہوگی، اس کو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کی جتنی بھی فضیلت ہو کم ہے۔ حدیث پاک میں ہے شہید کے لیے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس کا اتنا بڑا اعزاز اکرام ہے۔ لیکن اسی حدیث میں آگے یہ ہے کہ اگر اس شہید کی گردن پر بھی کسی کا قرض ہوتا ہے تو شہادت کے باوجود اللہ اس کی مغفرت کا فیصلہ نہیں کرتے، ٹال دیا جاتا ہے کہ پہلے دیکھا جائے گا اس کے برعکس اس کا قرض ادا کر کے اس کی جان بچانے کی کوشش کرتے یا نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے معاملات کی درستگی یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کیا ہے کہ آدمی اگر مر گیا تو اس کا سارا ترکہ اور اس کی ساری میراث اس کے بچوں میں، اس کی بیوی میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے شریعت کا ضابطہ۔ شریعت کا ایک نظام ہے، اس سے سب سے پہلے اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اور میراث کی تقسیم سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کسی سے قرض تو نہیں لے رکھا ہے۔ اگر دکاندار کا اس کے اوپر قرض ہے، فلاں سیٹھ جی کا قرض ہے، لاکھوں میں اس نے قرض لے رکھا ہے، اور جتنا اس نے بیلنس چھوڑا ہے اور مکان اور جائیداد ہے وہ سب ملا کر اس کے قرض کے برابر ہو رہا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے قرض والوں کا قرض ادا کیا جائے گا۔ اس کی بیوی کے لیے کچھ نہیں بچا، ایک گھر بھی نہیں بچا، بچے روڈ پر آ جائیں گے، شریعت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، دوسرے لوگ اس کی فکر کریں، لیکن پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض ادا کرنے کے بعد اگر کچھ بچ رہا تو اب بیٹے اور بیٹیوں میں اور بیوی میں اور گھر والوں میں شریعت کے ضابطے کے مطابق مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت میں ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ معاملات کی درستگی کی فکر ہی نہیں کی جاتی، حالانکہ یہ سب دین کا حصہ ہے۔ اگر بد معاملگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر دینداری نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت له۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اگر امانت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو چاہے وہ گورنمنٹ کے رجسٹر میں مسلمان لکھا جائے لیکن صحیح معنوں میں وہ مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ یہ امانت داری کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ بد معاملگی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، ایسا آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہمارا معاملہ بالکل صحیح ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے۔ ہم کسی کے مال میں خیانت نہیں کر سکتے، ہم کسی کا قرض لے کر وقت پر ادائیگی کے بجائے ٹال مٹول کا رویہ نہیں اپنا سکتے، یہ بھی دین کا تقاضا ہے۔ تو ہمارے معاملات درست ہوں، اسی کے ساتھ ساتھ ہماری معاشرت درست ہو، ہمیں کس طرح رہنا ہے، کس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بچوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال سے بھی اس کی تعلیم دی ہے اور اپنے عمل سے بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ بچے شفقت اور رحمت کے قابل ہیں۔ آپ کے نواسے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ دیا، چھوٹے بچے تھے، وہاں ایک پرانے دیہات کے رہنے والے موجود تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ چودھری ٹائپ کے آدمی تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اتنے بڑے آدمی ہو کہ بچوں کا بوسہ لے رہے ہیں، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کا بوسہ نہیں لیا، کسی کا اس طرح لاڈ پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناراضگی ہوئی، آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کسی کے سینے سے محبت کے جذبات کو ہی ختم کر دے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو انسان کے اندر جو محبت کا جذبہ ہے، جو اللہ نے فطری اعتبار سے رکھا ہے، اس کی وجہ سے وہ بچوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اپنی آنکھوں پر بٹھاتا ہے، اس کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا معاملہ بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور بڑوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اکرام کا ہونا چاہیے۔ بڑے چاہے وہ کوئی بھی ہو، والدین تو ہیں ہی، ان کے علاوہ سماج میں جو بوڑھے لوگ ہیں ان کا احترام کرنا یہ ضروری ہے۔ ہماری معاشرت کی بنیادوں میں سے ہے یہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ له من یکرم عند سنہ، ترمذی شریف کی روایت کہ دیکھو
جو نوجوان کسی بوڑھے کا احترام کرتا ہے، کیوں کرتا ہے بوڑھے کا احترام؟ بس میں جا رہا ہے، بوڑھے کو دیکھ کر اس کے لیے سیٹ خالی کر دی، یا یہ کہ دیکھا کہ بوڑھے کو کسی کام کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، آگے لا کے دے دیا، کیوں وہ احترام کرتا ہے؟ حدیث پاک میں بتلایا گیا اس وجہ سے نہیں کہ وہ بوڑھا اس کا استاد ہے، اس کا ٹیچر ہے، یا ایک اس کا چچا ہے، اس کا نانا ہے، دادا ہے، نہیں۔ اگر نانا اور دادا یا چچا یا استاد ہے تو اس کو تو احترام کرنا ہی ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بوڑھے کا احترام صرف اس لیے کرتا ہے کہ وہ بوڑھا ہے اور بڑھاپے میں اسے دوسرے کے سہیوگ کی اور دوسرے کی ہیلپ پر مدد کی ضرورت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 طرح کا انعام دیتے ہیں۔ 2 طرح کے انعام کا کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی بہاریں دیکھنے کے بعد بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا انعام جس کی طرف اشارہ ہے اس روایت میں وہ یہ ہے کہ جب یہ نوجوان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس کے پیروں میں بھی ڈگمگاہٹ آ جاتی ہے، بلا وجہ باتیں بنانے لگتا ہے، لوگ اس کی بات سن کر پریشان ہونے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس زمانے کے جو نوجوان ہیں ان نوجوانوں کو یہ توفیق دیتے ہیں کہ بڑھاپے میں اس کا مذاق نہیں اڑاتے، بلکہ وہ نوجوان بھی بڑھاپے میں اس کا اسی طرح اکرام کرتے ہیں جس طرح وہ اپنی جوانی میں دوسرے بوڑھوں کا احترام کیا کرتا تھا، اس کا مذاق نہیں بناتے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی معاشرت کی تعلیم دی ہے کہ ہمارے اس سماج میں، خاص کر اسلامی معاشرے میں، بوڑھوں کا بڑا احترام ہے، بڑا ادب ہے۔ ان من جلال اللہ تعالی اکرامۃ الشیبۃ المسلم، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ کسی سفید داڑھی والے بوڑھے کا احترام کرنا یہ اس بوڑھے کا رسپیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام ہے، اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی تکریم ہے، اللہ کی توقیر ہے۔ لیکن ہم دیکھ لیں ہمارے سماج میں جو اس طرح معمر لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کی کتنی خدمت کرتے ہیں، یا یہ کہ ہمیں ان کی بات ہی پسند نہیں آتی، ان کے ساتھ محبت کے بول بولنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، تو بہرحال ہماری معاشرت سے ہونی چاہیے، ہمیں کن کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، ہمیں بچوں کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ بچوں میں بھی بیٹے ہیں اگر، وہ قابل شفقت بھی ہیں، قابل رحمت بھی ہیں، اور یہ بھی شریعت نے کہا ہے کہ ان بیٹوں کے درمیان برابری کا معاملہ کرو۔ 2-4 بیٹے ہوتے ہیں کسی کے، ایک بیٹے کو اللہ توفیق دیتے ہیں تو وہ باپ کی خوب خدمت کرتا ہے، ڈاکٹر کے یہاں بھی لے جاتا ہے، رات کو پیر بھی دبا دیتا ہے، وقت پر دوا بھی کھلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، باپ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور خوش ہو کر الگ سے ایک زمین اس بیٹے کے نام لکھ دیتا ہے، یا کبھی کبھی کوئی ناسمجھ باپ ہوتا ہے ساری جائیداد اسی بیٹے کے نام لکھ کے چلا جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ نہیں، تمہارے جتنے بیٹے ہیں ان بیٹوں کے درمیان بھی برابری اور عدل اور انصاف ضروری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے 2 بیٹے ہوں، ایک کو دے اور دوسرے کو نہ دے تو قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کا ایک پہلو نیچے کو جھکا ہوا ہوگا، اس نے دنیا میں ناانصافی کی تھی۔ ظاہر ہے کہ جس بیٹے نے خدمت کی ہے اس بیٹے کو اللہ اتنا دیں گے جتنا اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اللہ اس کو برکت عطا کریں گے، اللہ اس کی اولاد کو بھی نیک بنائیں گے، لیکن آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ساری جائیداد اسی کے نام الاٹ کر دیں، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹوں کے درمیان بھی انصاف اور برابری کا معاملہ ضروری ہے، کسی کو آپ محروم نہیں کر سکتے۔ تو یہ سب کے ساتھ ہماری معاشرت کیسے ہو؟ یہ دین سے واقفیت اور شریعت سے واقفیت اور شریعت کے تقاضوں سے واقفیت ضروری ہے۔ ماں باپ تو بہرحال وہ تو قابل احترام ہے ہی۔ ایک روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی، رضا الرب فی رضا الوالد۔ دیکھو یاد رکھو، ایک آدمی بہت نیکی کے کام کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، دوسروں کے کام بھی آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا خدا بھی اس سے راضی ہے یا نہیں؟ آدمی کس کے لیے کام کرتا ہے؟ دین کے کام، اللہ کے لیے نا۔ تو اس کا کیا اسٹینڈرڈ ہے؟ ایسی کیا کوئی ایسی لیبورٹری ہے کہ وہاں جا کر اس پر یعنی تحقیق کی جا سکے کہ خدا بھی راضی ہے یا نہیں؟ اس کے لیے کیا اسٹینڈرڈ ہے، کیا معیار ہے اس کو جانچنے کا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں صاف کر دیا، کلیئر کر دیا کہ دیکھو تم نیکی کے کام کرتے ہو، اچھی بات ہے،
اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا خدا بھی تم سے راضی ہے یا نہیں، رضا الرب فی رضا الوالد، تو یہ دیکھو تمہارا باپ تم سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر باپ راضی ہے اس زمین پر تو عرش اعظم پر خدا بھی راضی ہے۔ لیکن اگر باپ ناراض ہے، تم نے ماں کی آنکھوں میں آنسو لانے کا کے کام کیے ہیں، ماں بلکتی ہے، سسکتی ہے، پریشان رہتی ہے، تو چاہے تم حاجی کہلاؤ، نمازی کہلاؤ، لوگوں میں تمہارا احترام ہو، لیکن یاد رکھو اللہ کے یہاں تمہاری حیثیت 2 پیسے کے برابر بھی نہیں ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اگر باپ راضی تو ہی خدا راضی، اگر باپ ناراض تو خدا بھی ناراض ہے۔ یہ شریعت نے یہ جو ہدایات دیے ہیں، ان ہدایات پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے معاملات، ہماری معاشرت ہماری صحیح ہونی چاہیے کہ ہمارا کس کے ساتھ کیا تعلق ہو، ہمیں کیسے نبھانا ہے۔ ایک آدمی ہے باہر، بہت اچھا ہے، بڑے اخلاق سے پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی نصرت بھی کرتے ہیں، دکھ درد میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، بڑی محبت سے اور پیار سے، لوگ سمجھتے ہیں کتنے اچھے انسان ہیں۔ لیکن جب گھر پہ جاتے ہیں شیر بن جاتے ہیں، اپنی اہلیہ کے ساتھ کبھی محبت کے بول نہیں بولتے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ناک پر ہی غصہ ہے۔ کبھی گھر میں جا کر محبت کی بات بولنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہمیشہ بیوی بچے پریشان رہتے ہیں کہ گھر میں آتے ہیں صحیح سے ہمیں مخاطب نہیں کرتے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر دینداری نہیں ہے۔ یاد رکھو خیرکم لأہلی، تم میں افضل اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو۔ اگر گھر والوں کے ساتھ افضل ہے وہ معاملات کے اعتبار سے، تو اللہ کے نزدیک بھی لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ لیکن اگر بیوی بچوں کے ساتھ اس کا سلوک صحیح نہیں ہے، وہ اپنے بیوی کے حق کو ادا نہیں کرتا، اس لیے کہ بیوی اس کا بھی حق ہے۔ ان لزوجک علیک حقا، یہ شریعت اسلامیہ نے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ یاد رکھو یہ جو تمہاری بیوی ہے، تمہاری اہلیہ ہے، اس کی صرف ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ اس کے رائٹس بھی ہیں، اس کے حقوق بھی ہیں، تو تمہیں ان کے حق کی بھی تو ادائیگی کرنی ہے۔ اگر تم ان کا حق ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ تمہارے معاملات درست نہیں ہیں، تو یاد رکھو کہ تم اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہو، محبوب نہیں بن سکتے۔ خیرکم لأہلی، تو ہمیں اپنی معاشرت کو درست کرنا ہے، ہمیں کس کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، ہمارا معاملہ کس طرح ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ہے، اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ دیکھو ایک آدمی کے پڑوس میں رہنے والا آدمی اگر اس سے پریشان ہے اور ہمیشہ یہ اس کے ساتھ دبنگئی کرتا ہے، اس کے بچوں کو ڈانٹتا رہتا ہے، اس کی زمین پر حق و حرب کر لیتا ہے، پریشان کرتا ہے اپنے پڑوسی کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کے شر سے، اس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی دکھی ہے تو یہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن، اس نے ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ تو ہمیں جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے، اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاملات بھی درست ہونے چاہیے، ہماری معاشرت بھی درست ہونی چاہیے، ہمیں کس کے ساتھ ہمارا رہن سہن کیسے ہو، ہمارا کیا برتاؤ ہو، ہم اس تقاضوں کو اگر پورا نہیں کرتے، خود ہماری نجی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اجتماعی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ نجی زندگی میں ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے، ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کے ماتحت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہر ایک کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاتھ کے نیچے جو لوگ ہیں وہ بگڑنے نہ پائیں، غلط راستے پر نہ چلنے پائیں، اس پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں گناہوں کا بول بالا نہ ہو، بلکہ پاکیزہ اور صالح معاشرہ، اچھی سوسائٹی بن سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بیٹوں پر بھی توجہ رکھیں، پوتوں پر بھی توجہ رکھیں، آس پاس کے ماحول کو بھی دیکھیں۔ حاجی صاحب یہ سوچ کر اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتے کہ فلاں کا پوتا وہ پیتا کھاتا ہے، نشہ کرتا ہے، میرا پوتا تو بہت اچھا ہے،
بس وہ کالج جاتا ہے اور چپ چاپ گھر میں آ کے بیٹھا رہتا ہے. نہیں حاجی صاحب، آپ اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتے. یاد رکھیے اگر محلے میں آگ لگتی ہے تو اس کی چنگاری آس پاس والے مکانوں میں بھی ضرور پہنچتی ہے. اس لیے آپ کو ابھی سے فکر کرنی پڑے گی کہ کس طرح ہمیں محلے کے سارے بچوں کو گناہوں کے کاموں سے بچانے کی فکر کرنا ہے. تو یہ ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھنا ہے. یاد رکھیے یہ جو اولاد ہے، یہ اولاد ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے. اگر ان کے سلسلے میں ہم نے کوتاہی برتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس لیے جیسے اولاد پر ماں باپ کا حق ہے، ایسے ہی اولاد کا بھی ماں باپ پر حق ہے. اور اولاد کا حق کب سے شروع ہو جاتا ہے اس کو بھی سمجھنا چاہیے. اس مسئلے کو بھی سمجھ لیجیے. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے، تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے دیندار بنائے، پڑھائے لکھائے، اچھا انسان بنائے. یہ تو ہے صحیح، لیکن ذمہ داری یہیں سے شروع نہیں ہوتی، بہت پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. اسی وقت سے بچے کا حق شروع ہو جاتا ہے جب وہ بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، بچے کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اور پیدا بھی کیسے ہوگا؟ ابھی اس کے باپ کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے تو اس کا وہ بچہ کہاں سے پیدا ہو جائے گا؟ لیکن اس بچے کا اس باپ پر کیا حق ہے؟ اور وہ بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تو اس حق کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ دیکھو، جب تم جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ اور تم نکاح کے لیے سارے اسباب تمہارے لیے فراہم ہو گئے، تم نکاح کرنا چاہتے ہو، تو تم آزاد نہیں ہو کہ جو لڑکی تمہیں اچھی لگے تم اس کو اپنی بیوی بنا کر اپنا گھر آباد کر لو. نہیں، تم آزاد نہیں ہو، بلکہ تمہیں دینداری کو بنیاد بنانا چاہیے، اخلاق کو بنیاد بنانا چاہیے. اس لیے کہ اگر تم ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں لاؤ گے جس میں دینداری ہو، جس میں تقویٰ ہو، جس میں اللہ کا خوف ہو، جو قرآن کریم پڑھ سکتی ہو، جو بغیر پردے کے شاپنگ کے لیے ادھر ادھر نہ گھومتی ہو، جو گناہوں سے بچتی ہو، جو توحید کو سمجھتی ہو، آخرت پر ایمان رکھتی ہو، تو آئندہ اس کی کوکھ سے جو بچہ جنم لے گا اور اس کی گود میں جو بچہ پلے گا اور بڑھے گا، وہ اپنے وقت کا ولی بنے گا. وہ شیخ عبد القادر جیلانی بنے گا، وہ نظام الدین اولیاء بنے گا، معین الدین چشتی اجمیری بنے گا، مولانا الیاس کاندھلوی بنے گا، وہ نانوتوی مدنی بنے گا. عام طور سے یہی ہوتا ہے. لیکن اگر تم ایسی لڑکی کو اپنے گھر میں لے آتے ہو جس کا کریکٹر خراب ہے، جس کو دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو قرآن کریم سے بعد ہے، جو نماز کو صحیح نہیں سمجھتی، تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ایسی لڑکیوں کے گود میں جو بچہ پلتا اور بڑھتا ہے وہ شیطان تو ہوتا ہے، اکثر اچھا انسان نہیں ہوتا. اس لیے آئندہ پیدا ہونے والے تمہارے بچے کا تمہارے اوپر حق ہے، بچی کا تمہارے اوپر حق ہے کہ تم اپنے لیے دینداری کو بنیاد بناؤ. فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. دینداری کو بنیاد بناؤ گے، یہ چیز تمہارے لیے کارآمد ہوگی اور تمہارے اولاد کی نیک نامی کا، نیکی کا اور اچھائی کا ذریعہ بنے گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اس لیے بچوں کا حق اسی وقت سے شروع ہو جاتا ہے. پھر جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسے ہم کلمہ سکھلائیں، جب وہ بولنے کے لائق ہو، دین کے بارے میں بتلائیں، آخرت کے بارے میں بتلائیں. ہم اسے چاہے کچھ بھی پڑھائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو حافظ قرآن ہی بنائیں یا ہر ایک کو عالم دین ہی بنائیں، ہر ایک قاری ہی بنے، ہر ایک مفتی ہی بنے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ہر ایک توحید پر ایمان رکھنے والا بنے، ہر ایک اچھا اور پکا مسلمان بنے، یہ تو فرائض میں سے ہے. اس لیے اپنے بچوں کو دین سکھلائیں، اپنے بچوں کو اخلاق سکھلائیں، اپنے بچوں کو مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں بتلائیں، اپنے بچوں کے دل اور دماغ میں توحید کے عقیدے کو مضبوط کر دیں. ورنہ اگر ہم نے اپنے بچے کو یہ چیزیں نہیں بتلائی، ہمارا بچہ بڑے ہو کر بڑی ڈگری لے کر بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کو دین نہیں ہے، اس لیے اگر وہ سوریہ نمسکار کرتا ہے، اگر وہ کفر کرتا ہے، اگر وہ بھارت کی وندنا کرتا ہے، اگر وہ شرک کرتا ہے، اور جب وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کیا جائے گا تو یاد رکھیے وہ تنہا ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے ساتھ اپنے پیارے ماں باپ کو بھی گھسیٹ کر لے جائے گا. اس لیے کہ حدیث میں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرنا ہے، ان کی آخرت کے بارے میں فکر کرنا ہے، ان کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں فکر کرنا ہے، ان کے اخلاق کے بارے میں فکر کرنا ہے. خاص کر ان حالات میں جب یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور ہر طرف سے ہمارے دین اور مذہب پر یلغار ہے، ہمارے نوجوانوں پر یلغار ہے، ہماری جوان بچیوں پر یلغار ہے،
ان کو بھی اپنے اخلاقیات سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور عجیب طرح کی بیماریاں ہمارے بچوں میں آ رہی ہیں. ہمارے نوعمر بچے، کچی عمر کے بچے، 13-14 سال کے بچے، یہ بچے آہستہ آہستہ تمباکو کھانے لگتے ہیں، گٹکا کھانے لگتے ہیں، سگریٹ پینے لگتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ یہ نشہ کرنے لگتے ہیں. نشہ کرتے ہیں، یہ شراب پیتے ہیں. حالانکہ شراب یہ حرام ہے، اسلام کے خلاف بغاوت ہے. حدیث پاک میں الخمر جماع الاسم، کہ شراب یہ گناہوں کی جڑ ہے. جڑ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اگر شراب پیتا ہے، نشے میں آتا ہے، تو دنیا کا بڑا سے بڑا پاپ کر سکتا ہے. پچھلے سال ایک بڑے ادارے میں جانا ہوا، ایک بڑی کانفرنس تھی، وہاں مسلم مینجمنٹ کا ہی ادارہ تھا. وہاں صرف مسلمان لڑکے اور مسلم لڑکیاں تھیں اور کوئی نہیں. انہوں نے کانفرنس کے لیے اپنا میدان دے دیا اور کہا کہ اس میں صفائی کی ضرورت ہے، آپ اپنے والنٹیئر سے کروا لیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کروا لیں گے. جب ہم پروگرام میں پہنچے تو ان لوگوں کی طرف سے یہ رپورٹ آئی کہ ہم نے جب اس میدان کو صاف کیا تو ہمیں 2000 نشے کے انجیکشن ملے. کتنے؟ 2000. یہ میں جہاں کی بات کر رہا ہوں یہ مسلمانوں کا شہر ہے. یہ پورا ادارہ، وہ پوری اکیڈمی مسلمانوں کی ہے. وہاں ساری بچیاں مسلم ہیں، سارے بچے مسلمان ہیں. لیکن اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کتنی خراب ہو رہی ہے. ہمارے بیڈ روم تک یہ گناہ کے کام پہنچ رہے ہیں. اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھول کر رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کے سلسلے میں، نوجوانوں کے سلسلے میں، ان کے عقیدے کے سلسلے میں، عمل صالح کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال کافی وقت ہو گیا، جو باتیں اللہ نے دل میں ڈالی وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی گئی. باتیں کیا ہے؟ درد ہیں، اور یہ سب کا درد ہے، اور سب اس کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے یہ کہنے والا ہمیشہ سننے والے سے زیادہ محتاج ہوتا ہے، اور آپ حضرات کو بھی توفیق عمل سے نوازیں. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وقت ہو گیا نا اذان کا، دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں، اے اللہ ہمیں کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اے اللہ ہمیں خوب معلوم ہے ہماری راتیں کیسی گزرتی ہیں، ہمارا دن کیسے گزرتا ہے. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، لیکن اے اللہ تیرے علاوہ کوئی اور در ہے بھی نہیں. خدایا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے ساتھ کرم کا، فضل کا، لطف کا اور عنایت کا معاملہ فرما. اے اللہ رحمت کی ایک نگاہ ڈال دے. اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوا ہے، اے اللہ رحمت کی ایک نگاہ ڈال دے. اے اللہ سب کی بگڑی بن جائے گی. اے اللہ آج تو سب کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ جن کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں سب کی تمناؤں کی تکمیل فرما. ہر طرح کے امراض سے شفا عطا فرما. جو بھی پریشانیاں ہیں، خواہ وہ کاروبار کے لائن سے ہو، اولاد کے اعتبار سے ہو، تعلیم کے اعتبار سے ہو، تربیت کے اعتبار سے ہو، قرض کے اعتبار سے ہو، اے اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل حال فرما. اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی اہل ایمان کی مدد فرما، نصرت فرما. اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا. اے اللہ ان پر صرف اس لیے مظالم ہو رہے ہیں کہ یہ تیرے علاوہ کسی اور کی کبریائی کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. اے اللہ تو بڑا قادر ہے، تو بڑا قہار ہے. اے اللہ ان مظلومین کی مدد فرما. اے اللہ فلسطین میں مظلوموں کی مدد فرما، ارے ماں اور بہنوں کی مدد فرما. اے اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا. اے اللہ ہم سب کو بھی اے اللہ صحیح نہج پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی توفیق خاص سے نواز دے. اے اللہ تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنی نسبت عطا فرما. ہر طرح کی پریشانی سے، شر سے، برائی سے، جادو ٹونے کے اثرات سے، بدنگاہی کے اثرات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے تمام جائز مقاصد کی تکمیل فرما. اللہ جن حضرات نے یہ مجلسیں منعقد کی ہیں یا اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا، فکرے کی ہیں، اے اللہ سب کو اجر جزیل عطا فرما. سارے حاضرین کو قبول فرما. اے اللہ ہماری ایک گزارش
गुजारिश है, जब भी हमारा वक्त हो, ऐ अल्लाह ईमान पर और अमल सालेह पर हमारा खात्मा हो, ऐ अल्लाह इसका फैसला फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका